اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ ولا تقولوا اور نہ کہو لمن اس کو یقتلوا جو قتل کر دیا گیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردہ، اور جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا اسے مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن لیکن لا تشعرون تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی جو شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں انہیں مردہ نہ کہو۔ اسی سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہوئے نکالتے ہیں کہ جب شہید مطلب زندہ نہیں ہیں، زندہ ہیں مردہ نہیں ہیں، تو انبیاء بھی زندہ ہیں اپنی قبروں میں، اور اس کی وجہ سے ہم ان سے مانگ سکتے ہیں سارا کچھ، وہ حاضر و ناظر ہیں سارا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ہمیں شعور ہی نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے ان کی کیفیت کیا ہے، کیسے ہیں کیسے نہیں، تو ہمیں ایسی متشابہات میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور تو ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ ان چیزوں میں سے، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں میں کمی سے، وَالْأَنفُسِ اور تمہاری جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ چیز ہے، یہ آیت جب ہمیں ایک علیحدہ امت کے طور پہ نامزد کر دیا گیا ہے نا، اب ہماری امت کے جو فرائض ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب تم بظاہر ایک امت بن کے دنیا کے سامنے آ چکے ہو، اب ہم تمہیں آزمائیں گے، ایسے تو جنت نہیں مل جانی نا۔ تو آزمائش کس چیز سے ہوگی؟ ہر چیز سے، خوف سے، جیسے دشمنوں کا ڈر، اور ویسے جانوں کا خوف ہونا، خوف سے، والجوع اور بھوک سے، یعنی جیسے اس میں مدینہ میں قحط پڑتے تھے، یا پھر بھوک وغیرہ، جس طرح مطلب اتنے اتنے دن کھانا نہ پکنا، اور غربت یہ وہ۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اموال میں کمی سے، یعنی کبھی تمہیں اموال زیادہ دیں گے، کبھی کم بھی کریں گے، تمہارے رزق میں کمی بھی کریں گے۔ والانفس اور جانوں سے، یعنی تمہیں روزے سے، اور اس طرح جہاد میں یعنی جو زخم پہنچتے ہیں اس میں، والانفس والثمرات اور پھلوں سے، وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ الذین وہ لوگ، اذا جب، اصابتہم انہیں پہنچتی ہے مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا کہتے ہیں، انا للہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا اور ہم نے الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت بہت بہت بہترین آیت ہے، ہمیں تمام قسم کے غموں سے، جتنے بھی غم اوپر ذکر کیے گئے ہیں نا، خوف ہو، بھوک ہو، مال میں کمی ہو، اور نفس ہو، اور پھل جانوں سے، تو ان سب میں کمی یا زیادتی، جو بھی ہمیں نقصان، جو بھی ہمیں مصیبت پہنچے گی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، یعنی یہ مصیبت کیا چیز ہے؟ ہم تو اللہ ہی کے ہیں نا، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، ایک بندہ کسی ہوٹل میں جائے، مطلب کسی ایسے شہر میں جائے جہاں پہ اچھے ہوٹل میسر نہ ہوں، تو وہاں پہ جناب اسے اچھا کمرہ نہ ہو میسر ہو، تو وہاں دیکھیں وہاں پہ اے سی نہیں لگا ہوا ہے، سہولیات نہیں ہیں، اس نے رہنا ایک دن کے لیے ہے صرف، تو جناب اے سی لگوائے کمرے میں، سہولیات جتنے بھی تھے، بیڈ لگوائے، بستر لگوائے، سارا کچھ بہترین کر کے لگوائے، تو لوگ اسے کہیں گے بیوقوف بندے، تو نے رہنا ایک دن کے لیے ہے، تو اتنی وہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک دن کے لیے بس اوکھا سوکھا ہو کے برداشت کر لے، جب یہاں سے چلے جانا ہے پھر جہاں جانا ہے وہاں پہ کرتا رہنا۔ ایسے ہی دنیا ہے، دنیا میں ہم نے عارضی طور پہ رہنا ہے نا، تو ہمیں یہ مصیبتیں، یہ جو چیزیں، مشکلات، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ٹھیک ہے، مطلب ہم نے جب رہنا ہی نہیں ہے یہاں پہ تو پہنچتی رہے، ہمیں کیا مسئلہ پڑتا ہے؟ اور جب ان مشکلات اور پریشانیوں سے ہمیں درجات بلند ہوں تو پھر تو اس پہ صبر کرنا بنتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ، کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا اور ہم نے الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کے جانا ہے۔ ہمارے کسی رشتہ دار کی فوتگی ہوتی ہے، اس پہ یہ فکر ہے کہ وہ نہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، وہ بھی اللہ کا ہے، تو جب ہر کوئی اللہ کا ہے تو پھر ہم نے بھی جانا ہے، تو اس میں رونے دھونے اور پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات خاص رحمتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ صلوات کا مطلب ہوتا ہے خاص رحمتیں ہونا، اور رحمت اور عام رحمت بھی۔ واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون ہدایت پر۔ اس کے بعد محاورہ ترجمہ بھی تاکہ یاد رہ جائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک، مال میں کمی، اور جانوں اور پھلوں سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ جنہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص عنایتیں اور رحمتیں ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں۔ آج یہیں تک، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔